الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی فی عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب الآل القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کروڑہ حمد و ثنا رب ذوالجلال کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع امم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے عیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتیمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بتہا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سامعین ذویل احتشام خواتین و حضرات، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت طیبہ کا مختصر سا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اسی کے ضمن و ذیل میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ایک دوسرے کے حقوق اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم کیے ہیں۔ شوہر کے حقوق بیوی کے اوپر ہیں اور بیوی کے حقوق شوہر کے اوپر ہیں۔ ہمسائے کے حقوق ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیے گئے۔ اولاد کے لیے والدین کے حقوق رکھے گئے اور والدین کے لیے اولاد کے حقوق رکھے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ حقوق و فرائض کا سلسلہ لاگو فرمایا ہے اور اس میں ہم بندھے ہوئے ہیں اور اس میں ہی ہم نے اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان حقوق و فرائض کو
ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کریں۔ آج جس عنوان سے میں نے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں وہ والدین کے اولاد کے اوپر جو حقوق ہیں اس ضمن میں ہے، کیونکہ اس چیز پہ تو ہمارے علماء بہت زیادہ کلام کرتے ہیں کہ اولاد ماں باپ کی فرمانبردار ہونی چاہیے، با ادب ہونی چاہیے، اس کو خیال رکھنا چاہیے، لیکن کچھ حقوق اللہ تعالیٰ نے والدین کے بھی رکھے ہیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے ادا کرنے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانے کے لیے حکم دیا اور اولاد کو بھی، گھر والوں کو بھی جہنم سے بچنے کی تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے۔ ہم اپنے لیے فکر مند رہتے ہیں، کچھ فکریں ہمارے ساتھ رکھ دی گئی ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ کچھ افکار ہمارے اوپر لاگو کر دیے گئے ہیں۔ مثلا اولاد ہے، اس کی فکر والدین کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ بچہ بازار گیا ہے اور اس کو دیر ہو گئی واپس آنے میں، اب والدین پریشان بیٹھے ہیں کہ خدا خیر کرے، کافی دیر ہو گئی ہے، بازار گیا ہے واپس نہیں آیا۔ بچہ گھر سے باہر ہے اور اس کا نمبر بھی بند مل رہا ہے، فون آف ہے اس کا، والدین پریشان بیٹھے ہیں کہ نمبر نہیں مل رہا، خدا خیر کرے۔ بچہ گھر آنے میں تاخیر کر بیٹھا ہے، رات کو لیٹ ہو گیا ہے گھر آنے میں، والدین فکر مند ہیں کہ خدا خیر کرے، اتنی دیر کبھی نہیں لگائی، اتنا لیٹ آج کیوں ہو گیا ہے۔ تو یہ فکر فطرتی طور پہ یہ انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے، اور جب انسان کی شادی ہوتی ہے نا تو اس وقت انسان فکر مند ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے، اور جب اولاد مل جاتی ہے تو پھر فکر یہ ختم نہیں ہوتی، پھر فکر ہوتی ہے کہ یہ کچھ بڑی ہو جائے، یہ سمجھدار ہو جائے، یہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائے۔ پھر وہ لمحے آ جاتے ہیں زندگی میں کہ اولاد پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جاتی ہے، لیکن فکر انسان کی ختم نہیں ہوئی۔ پھر انسان کہتا ہے کہ اس کا ایک ہدف ہے، اس کا ایک ٹارگٹ ہے جو اس نے تعلیم دلوانی ہے۔ کوشش ہوتی ہے کہ یہ اگر ٹارگٹ پورا ہو جائے نا، اس ہدف تک پہنچ جائے، بچہ اپنی تعلیم مکمل کر لے، ڈگری حاصل کر لے، تو یہ بہت بہتر ہو جائے، یہ فکر لگی رہتی ہے۔ پھر ایک لمحہ آتا ہے کہ وہ اپنا ٹارگٹ مکمل کر لیتا ہے، جو تعلیم اس کی چاہت تھی وہ مکمل ہو گئی، لیکن فکر انسان کی ختم نہیں ہوئی۔ پھر ایک اور فکر شروع ہو جاتی ہے کہ اگر اس کو کوئی اچھی نوکری مل جائے نا تو پھر میری ساری ٹینشن اور فکر ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کو نوکری بھی مل جاتی ہے، لیکن فکر انسان کی ختم نہیں ہوئی، انسان ابھی آزاد نہیں ہوا۔ پھر فکر ہوتی ہے کہ اب اس کا روزگار لگ گیا ہے، اب اگر اس کی شادی ہو جائے نا تو پھر میں بالکل آزاد ہو جاؤں گا، ساری فکریں ختم ہو جائیں گی۔ پھر بچے کی شادی بھی ہو جاتی ہے، لیکن انسان کی فکر پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ ایسے بہت سارے دادے اور نانے ہم نے دیکھے ہیں، اور ایسی بہت ساری جو ہے پوتے اور پوتیاں دیکھی ہیں، ایسے بہت سارے نواسے اور نواسیاں دیکھی ہیں، ایسے بہت سارے نانے اور نانیاں دیکھی ہیں جن کو فکر لگی رہتی ہے کہ ان کی اب جو ہے نا تعلیم ہو جائے، ان کی شادی ہو جائے، ان کو روزگار مل جائے۔ پوتے پوتیوں کے لیے پریشان ہیں، نواسے نواسیوں کے لیے پریشان ہیں۔ تو یہ فکر ساری زندگی انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ فکر تب انسان کی ختم ہونی ہے جب آنکھیں بند ہونی ہیں اور روح پرواز کر جائے گی، تو پھر انسان کی یہ ساری فکریں ختم ہو جائیں گی۔ تو فکر ہوتی ہے انسان کو۔ اس حوالے سے جو ہے یہ صرف ہمارا المیہ نہیں ہے، ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جس وقت وقت وصال قریب آیا، فرشتہ حضرت یعقوب کے پاس پہنچا موت کے لیے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي۔ جب فرشتہ ان کے پاس پہنچا تو فرشتے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب معلوم کر لیا کہ اب موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو انہوں نے اپنی اولاد کو بلایا۔ اذ قال لبنیہ، انہوں نے اپنے بچوں کو کہا
ما تعبدون من بعدی، اب میرا جو ہے یہ وقت پورا ہو گیا ہے، میں اب اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد عبادت کس کی کرنی ہے آپ نے؟ قالو، تو آپ کے بچوں نے کہا، نعبد الہ کا و الہ آبائے کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، آپ کے بعد ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور اس خدا کی عبادت کریں گے جو ابراہیم کا خدا ہے، اسماعیل کا خدا ہے، اسحاق کا خدا ہے، ہم اس خدا کی عبادت کریں گے۔ تو حضرت یعقوب آخری وقت میں پریشان ہیں اپنی اولاد کے لیے، فکر مند ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا، میرے بعد ان کا دین کیسا ہوگا۔ ہمیں بھی فکر ہوتی ہے اپنی اولاد کی، اور کئی والدین جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگتے ہیں تو ان کو اپنی اولاد کی دنیا کی فکر ہوتی ہے کہ یہ کمائیں گے کیسے، کھائیں گے کہاں سے، ان کا پیچھے گزر بسر کیسے ہوگا، ان کو بچوں کی دنیا کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن جو ہمارے بزرگ تھے، جو سلف صالحین تھے، ان کو اپنے بچوں کی دنیا کی فکر نہیں تھی، ان کو اپنے بچوں کی آخرت کی فکر تھی کہ ہمارے بچوں کا دین کیا ہوگا، یہ سوچیں گے کیسے، اور یہ کس دین پہ چلیں گے، کس دین پہ عمل پیرا ہوں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد کماؤ گے کیسے، کھاؤ گے کیسے اور دنیا داری کیسے کرو گے، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تمہارے دین کا کیا بنے گا، عبادت کس کی کرو گے۔ تو آگے وہ بھی پیغمبر زادے تھے، نبی کی اولاد تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اس خدا کی عبادت کریں گے جو ابراہیم کا خدا ہے، اسماعیل کا خدا ہے، اسحاق کا خدا ہے۔ تو ان کو اپنی اولاد کے دین کی فکر ہوتی تھی، وہ ان کی دنیا سلامتی اور دنیا کی بقا کے لیے دعا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اپنی اولاد کے دین کی فکر کرتے تھے۔ سورہ لقمان کے نام سے قرآن کی ایک سورت ہے، اور پوری سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، سورہ لقمان۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بچوں کو جو وصیت کی قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، یا بنیا لا تشرک باللہ۔ حضرت لقمان کہتے ہیں کہ اے میرے بچوں، یہ جب ان کا وقت وصال قریب آتا ہے تو اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ، اپنے بچوں کے دین کی فکر کر رہے ہیں، دنیا کی نہیں۔ فرمایا کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، میرے بعد تم اپنا ایمان بچانا، شرک نہ کرنا، شرک میں مبتلا نہ ہو جانا۔ اپنے بچوں کے ان کو ایمان کی فکر ہے، ان کے دین کی فکر ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بچوں، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ نے نماز کو جو ہے آپ نے قائم رکھنا ہے۔ وامر اہلک بالصلاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کے دین کی فکر لگی ہوئی ہے حضرت لقمان کو۔ اور آپ نے فرمایا کہ وصبر علی ما اصابک، اے میرے بچوں، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت آئے، اگر کسی آزمائش میں آؤ تو پھر تم صبر کر لینا۔ یہ وہ اپنے بچوں کو تلقین کر رہے ہیں، ان کو فکر لگی ہوئی ہے اپنی اولاد کے دین کی کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کے دین کا کیا بنے گا۔ ہم بھی فکر کرتے ہیں نا، ہم اپنی اولاد کے دنیا کی فکر کرتے ہیں، ان کے معاش کی فکر کرتے ہیں، کاروبار کی فکر کرتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگ سلف صالحین ان کے ایمان کی اور ان کے دین کی فکر کرتے تھے۔ قرآن نے ہمیں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب قرآن کی یہ آیت سنی نا حضور سے، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو ہم جہنم سے بچائیں، اس بات کی تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اپنی اولاد کو ہم کس طرح جہنم سے بچائیں، اس کے بارے میں آپ تھوڑی وضاحت کیجئے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر، جن باتوں کا حکم آپ کو اللہ نے دیا ہے ان باتوں کا حکم تم اپنی اولاد کو دے دو۔ کیا کرو؟ اپنی اولاد کو ان باتوں کا حکم دو جن کا حکم اللہ نے دیا ہے، حکم دو، منت سماجت نہیں۔ آج کسی کا بچہ اگر بے نماز ہے یا دین کی طرف نہیں آتا تو وہ کہتا ہے جی میں سمجھاتا تو ہوں، اس کی منت سماجت کرتا ہوں، لیکن اب وہ نہیں آ رہا تو میں کیا کروں۔ لیکن یہ حدیث کے ضابطے کے خلاف ہے۔
فرمایا کہ ان کو حکم دو، اسی لیے ہمیں حکم ہے نا کہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دو، اور اگر 10 سال کا نہ پڑھے تو پھر اس پہ سختی کرو، اس کو مار بھی سکتے ہو آپ نماز کے لیے۔ تو ان کو حکم دینے کی ضرورت ہے، لیکن ہم دین کے لیے اپنی اولاد کو حکم نہیں دیتے، ہم اپنے دنیاوی معاملات کے لیے اپنی اولاد کو حکم دیتے ہیں۔ 7 بجے میں نے اٹھنا ہے، یہ میرے اٹھنے کا ٹائم ہے، مجھے ناشتہ ٹائم پہ ملنا چاہیے، وہ اپنے گھر والوں کو حکم مل رہا ہے۔ میرے جوتے ٹائم پہ پالش ہونے چاہیے، یہ حکم مل رہا ہے۔ اور جو ہے میرے یہ غسل کرنے کا ٹائم ہے، یہ میرا ڈیوٹی پہ جانے کا ٹائم ہے، میرے آگے پیچھے رہو، میری ہر چیز کا خیال رکھو، یہ حکم مل رہا ہے اولاد کو۔ لیکن دین کے معاملے میں بس صرف یہی کہا جاتا ہے کہ ہم منت کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں، اگر اولاد دین کی طرف نہیں آتی تو ہم کیا کریں؟ تو یہ حدیث کے ضابطے کے خلاف ہے۔ جس طرح دنیا کے معاملات میں اپنی اولاد کو ہم حکم دیتے ہیں نا، اسی طرح دین کے معاملے میں حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو حکم دو، اور حکم دے کے ان کا دین سنوارو تاکہ وہ کل جہنم کی آگ سے بچیں۔ لیکن ہم دنیا کے معاملات میں حکم دیتے ہیں اور دین کے معاملے میں حکم نہیں دیتے، بلکہ ایسے درجنوں اور بیسیوں کیس ہماری نظروں کے سامنے ہیں کہ بچہ اگر دین کی طرف آنا چاہے نا تو اس کے دین کی طرف آنے میں بعض اوقات اس کے اپنے ماں باپ رکاوٹ ہوتے ہیں۔ ایک بچہ میرے پاس آیا، اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، پھر کچھ دیر بعد ملا تو وہ داڑھی منڈا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ نے تو داڑھی رکھی تھی، بڑا اچھا لگ رہا تھا آپ کا چہرہ، اب آپ داڑھی منڈوا کے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ میری ماں مجھے اجازت نہیں دیتی، وہ کہتی ہے کہ ابھی آپ نے پڑھائی کرنی ہے، ابھی اس کے بعد آپ کی شادی ہوگی، پھر بعد میں بڑی عمر ہے داڑھی رکھنے کی۔ اماں کہتی ہے کہ ابھی عمر نہیں ہے کہ تم داڑھی رکھو، اب اس کی بھی بھلا کوئی عمر ہوتی ہے؟ عمر ہوئی ہے تو چہرے پہ داڑھی آئی ہے نا۔ اب ماں رکاوٹ بن رہی ہے اس کے دین کے اندر، حالانکہ ماں کو تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ بچہ اگر کھلا لباس پہننا شروع کر دے، مسجد میں آنا شروع کر دے، کسی عالم، کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس بیٹھنا شروع کر دے، تو ماں باپ کو تو خوش ہونا چاہیے اس بات پہ کہ ہماری جو اولاد ہے وہ اچھی طرف جا رہی ہے اور نیکی کی طرف جا رہی ہے، اور کل جس وقت ہم قبر میں جائیں گے تو یہ ہاتھ اٹھا کے ہمارے لیے دعا کریں گے۔ ماں باپ کو تو خوش ہونا چاہیے، لیکن ماں باپ جو ہے بعض لوگوں کے لیے دین کے معاملے میں رکاوٹ بن رہے ہیں کہ ابھی تم مسیتڑ ہو گئے ہو، تمہاری اتنی عمر نہیں ہوئی، ابھی تم اپنی پڑھائی مکمل کرو، ابھی تمہاری شادی ہوگی، نوکری کرنی ہے، بڑے معاملات ہیں، اس کے بعد پھر جا کے جو ہے آپ مسجد ہوگی، مصلی ہوگا، آپ ہوں گے، یہ سارے معاملات بعد میں جا کے ہوں گے۔ لیکن ان کو یہ علم نہیں کہ بعد میں تو بچہ عادی ہو چکا ہوگا دنیا داری کے معاملات کا، اور ہو سکتا ہے اس کو وقت ہی نہ ملے، وہ ایسا کر ہی نہ سکے۔ یہاں پہ تو ماں باپ ان بچوں سے خوش ہوتے ہیں جو مغربی لباس پہن کے اور ہزاروں روپے لگا کے اور حمام میں جا کے بالوں کے ڈیزائن کروا کے گھر سے جس وقت وہ باہر نکلنے لگتے ہیں تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا ذرا دھیان سے نکلنا، کہیں تمہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اب مغربی لباس پہنا ہے اور یہود و نصارہ کی پوری عکاسی کر رہا ہے اور نقالی کر رہا ہے، اور مرغے کی کلگی سرپ کے اوپر بنا دی ہے، بالوں کے ڈیزائن اس طرح کا اس نے ہزاروں روپے دے کے بنوایا ہے، اور باہر نکلنے لگا ہے تو ماں اس کو کہہ رہی ہے کہ کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کو نظر لگ گئی ہے، اس کو شیطان کی نظر لگ چکی ہے، اور شیطان نے اس کو مخبوط الحواس بنا دیا ہے، وہ شیطان کی نظروں میں آ چکا ہے، لگ چکی ہے نظر اس کو شیطان کی۔ تم کسی سے کیا بچاؤ گے کسی کی نظروں سے؟ وہ آلریڈی شیطان کی نظر میں آ چکا ہے، اور ماحول اس طرح کا بن گیا ہے۔ وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا کہ ترقی کی ان راہوں میں عجب نظر آتا ہے، لڑکا نظر آتی ہے، لڑکی نظر آتا ہے، ترقی کی ان راہوں میں عجب نظر آتا ہے، لڑکا نظر آتی ہے، لڑکی نظر آتا ہے۔ ایسے نوجوان جن کو دیکھ کے بعض اوقات ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید کوئی عورت جا رہی ہے، اور ایسی عورتیں بعض اوقات جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ کوئی مرد جا رہا ہے۔ عورتیں مردوں کی نقالی کر رہی ہیں، مرد عورتوں کی نقالی کر رہے ہیں، اتنے لمبے لمبے بال جیسے عورتوں کے ہوتے ہیں، اور وہ پونیاں لگائی ہوئی ہیں اور عجیب شکل بنائی ہوئی ہے، اور اس پہ وہ کہتے ہیں کہیں نظر نہ لگ جائے، ذرا دھیان سے جانا۔ اور عورتیں مردوں جیسے بال بنا کے اور ان جیسا لباس پہن کے وہ کہتے ہیں کہ شاید ہم جدید معاشرے کا حصہ ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ شیطان نے ان کو مخبوط الحواس بنا دیا ہے۔ ضرورت تو اس امر کی تھی کہ اپنی اولاد کے دین کی فکر کی جاتی، اور ہم اپنی اولاد کے صرف دنیا کی فکر کر رہے ہیں۔
ایک بہت بڑا نام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ زمانہ جانتا ہے، اور جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ کر دی۔ ثانی عمر آپ کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے حضرت عمر بن خطاب کی یاد تازہ کر دی، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے۔ آپ کے والد حضرت عبدالعزیز یہ مسجد نبوی شریف میں ان کو لے کے گئے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو۔ ان کی عمر 12 سال تھی یا 13 سال تھی۔ اب لے کے گئے مسجد کے اندر۔ حضرت صالح بن کسان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ محدث تھے، مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے یہ دین کی تعلیم دیتے تھے، قرآن کا نور اور حدیث کا نور لوگوں کے سینوں کے اندر منتقل کرتے تھے۔ تو حضرت عبدالعزیز ان کو لے کے گئے اپنے بیٹے عمر کو، 13 سال 12 سال عمر ہے۔ کہا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور مجھے اس کی جو ہے دنیا کی فکر نہیں ہے، مجھے اس کے دین کی فکر ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا دین سیکھے، قرآن کا نور حاصل کرے، حدیث کا نور حاصل کرے۔ تو میں ملک سے باہر جا رہا ہوں۔ مصر میں آپ تجارت فرماتے تھے، مصر جاتے تھے اپنا سامان تجارت لے کے۔ کہا کہ میں مصر کی طرف جا رہا ہوں، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں اس کو آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ بیٹے سے کہا کہ بیٹا استاد کا کہنا ماننا ہے، جو بات استاد کہے اس طرح تم نے کرنا ہے، اس استاد سے آپ نے دین سیکھنا ہے۔ اور استاد سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ وقت پہ پڑھنے نہ آئے تو آپ نے جو اس کی خبر لینی ہے، یہ نماز نہ پڑھے تو اس کی خبر لینی ہے، اور اگر یہ پڑھائی میں ناقص ہو جائے تو پھر بھی مجھے اس کی خبر دینی ہے۔ آپ نے مکمل خیال کرنا ہے اس کا۔ تو استاد صاحب نے کہا کہ 5 نمازیں مسجد میں آپ نے باجماعت ادا کرنی ہیں۔ استاد نے حکم دے دیا، تھوڑے آگے آ جائیں، آسانی کے ساتھ کھلی جگہ ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو حضرت صالح بن کسان نے کہا کہ میں آپ کو قرآن کا نور بھی دوں گا، حدیث کا نور بھی دوں گا، لیکن آپ نے 5 نمازیں باجماعت مسجد میں آ کے آپ نے ادا کرنی ہیں۔ باپ کا حکم ہے کہ استاد کی بات ماننی ہے، جیسا استاد کہے ویسا کرنا ہے۔ استاد کا حکم ہے کہ 5 نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کرنی ہے۔ تو اب ایک دن کیا ہوا، حضرت صالح بن کسان نے سلام پھیرا، دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہو گئے اور 2 رکعتیں عصر کی نماز میں ان کی رہ گئیں۔ کتنی رکعتیں رہ گئیں؟ 2 رکعتیں، عصر کی نماز ہے، 2 رکعتیں رہ گئیں۔ استاد نے سلام پھیرا تو وہ پیچھے کھڑے ہو گئے اپنی 2 رکعتیں ادا کرنے کے لیے۔ جس طرح مسئلہ ہے مقتدی 1 2 3 رکعتیں رہ جائے تو جب امام سلام پھیرے تو وہ کھڑا ہو کے اپنی ادا کرے۔ تو حضرت صالح بن کسان نے پوچھا کہ آپ کی 2 رکعتیں کیوں رہ گئی تھیں عصر کی؟ نماز چھوڑی نہیں، ہماری اولاد تو نماز نہ پڑھے نا، ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ انہوں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں، لیکن ان کی 2 رکعتیں رہ گئیں تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ کی 2 رکعتیں کیوں تاخیر کیوں ہو گئی؟ حالانکہ حکم ہے کبھی اگر بامر مجبوری آپ جماعت سے 1 رکعت رہ جائے، آپ کی 2 رہ جائیں، 3 رہ جائیں، آپ آخری تشہد میں بھی شامل ہو جائیں نا تو آپ جماعت کا ثواب پا لیتے ہیں۔ تکبیر اولیٰ کا تو خیر اپنا ہی درجہ ہے، لیکن جماعت کا ثواب انسان پا لیتا ہے، بے شک آخری رکعت میں بھی شامل ہو جائیں۔ تو کہنے لگے کہ آج میں شیشے کے آگے کھڑا ہوا اور میں اپنے بال صحیح کرتا کرتا جو ہے مجھے وقت زیادہ لگ گیا، اس لیے میری 2 رکعتیں رہ گئی ہیں۔ تو آپ نے جو ہے اس کو جو ہے اگنور نہیں کیا، آپ نے خط لکھا حضرت عبدالعزیز کو مصر میں اور کہا کہ آج تمہارے بیٹے نے جو ہے عصر کی 2 رکعتیں تاخیر کے ساتھ ادا کی ہیں، جماعت سے اس کی 2 رکعتیں رہ گئی تھیں۔ آپ نے اپنا بیٹا میرے حوالے کیا تھا کہ میں اس کو دین سکھاؤں، اور آپ کے بیٹے کی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، آپ کو آگاہ کرنا میری ذمہ داری ہے۔ جو ایکشن لینا تھا، جو ڈانٹ ڈپٹ کرنی تھی، جو سختی کرنی تھی وہ میں نے کر دی، جو میرا فرض تھا وہ میں نے پورا کیا، لیکن آپ کو مطلع کرنا یہ میرے لیے ضروری تھا کہ آپ کے بیٹے نے آج 2 رکعتیں تاخیر کے ساتھ ادا کی ہیں۔ خط حضرت عبدالعزیز کو ملتا ہے تو آپ نے ایک غلام اور ایک گھوڑا تیار کیا اور غلام سے کہا کہ جاؤ اور میرے بیٹے کو گھر سے لو، اس کو حجام کے پاس لے کے جاؤ اور حجام کے پاس لے جا کے اس کے ٹینڈ کروا دو۔ تو غلام آیا گھوڑے پہ سوار ہو کے، گھر میں پہنچا، حضرت عبدالعزیز کے گھر میں آیا، آپ کے بیٹے حضرت عمر کو لیا اور حجام کے پاس لے کے گیا، ٹینڈ کروا دی۔ جب گھر واپس چھوڑا تو کہا کہ آپ میرے والد کے خادم ہیں، ان کے ساتھ آپ رہتے ہیں، تو آپ اتنی دور سے یہاں صرف ٹینڈ کروانے کے لیے آئے تھے؟ تو آگے جو جواب دیا اس نے یہ سننے کے قابل ہے کہ ان لوگوں کو اپنے اولاد کی دین کی فکر کس قدر تھی
تو اس غلام نے کہا کہ آپ کے والد نے مجھے یہ حکم دے کے بھیجا تھا کہ وہ بال سر پہ رہنے نہیں چاہیے جن کی وجہ سے عصر کی 2 رکعتوں میں تاخیر ہو گئی ہے۔ ایسے بال سر سے اتار دو، ان کو سر سے جدا کر دو جو نماز کے لیے مانے ہوں۔ ان کو فکر تھی اپنی اولاد کے دین کی۔ پودا اگر لگائیں نا، اچھی طرح اس کی گوڈی کریں، اس کو پانی دیں، اس کو کھاد بر وقت ملے تو وہ ایک تنا آور درخت بنتا ہے۔ اور اگر اس کی ٹھیک طرح سے آبیاری نہ کی جائے، اس کو پانی نہ دیا جائے، ٹھیک طرح سے گوڈی نہ ہو تو پھر جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں اور ٹھیک طرح سے وہ درخت نہیں بن پاتا۔ تو یہی عمر ہوتی ہے، بچپن کی عمر ہوتی ہے، اور یہ والدین کے حقوق ہیں اولاد کے لیے کہ والدین ان حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی اولاد کے دین کی فکر کرے۔ جب انسان اپنی اولاد کی دین کی فکر کرے گا نا تو پھر جس وقت اولاد بڑی ہوگی، جوان ہوگی، تو انشاءاللہ اس سے جو اس کو فیض حاصل ہوگا اور جو روحانیت ملے گی اس کو اپنی اولاد سے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ تمہارے لیے، تمہاری اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو دیندار بناؤ، اچھا اخلاق اور اچھا ادب سکھاؤ اپنی اولاد کو، اور یہ تمہارے لیے بہترین تحفہ ہے۔ اپنی اولاد کو ہم تحفہ دیتے ہیں، بچے کی برتھ ڈے آ گئی تو اس کو کوئی نہ کوئی تحفہ دے دیا، بچہ اسکول میں کامیاب ہو گیا، پوزیشن لے لی اس نے، اس کو کوئی تحفہ دے دیا گیا۔ یہ ہمارا مزاج ہے تاکہ اولاد خوش ہو، اور اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ اس سے اولاد کے اندر ایک مزید جو ہے آگے بڑھنے کی ایک لگن اور جستجو پیدا ہوتی ہے۔ اچھی بات ہے، ہم تحفے دیتے ہیں اور ان کو جو ہے جوان ہونے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد کے لیے بہترین تحفہ یہ ہے کہ تم ان کے دین کی فکر کرو، ان کو اچھا اخلاق سکھاؤ اور اچھا ادب سکھاؤ۔ اگر دکاندار کا اخلاق اچھا نہ ہونا، اس کے پاس گاہک اتنے نہیں آتے، اور اگر کسی گھر کے مکین کا اخلاق اچھا نہ ہونا تو اس کے پاس جو ہے کوئی مہمان نہیں ٹھہرتا، کیونکہ اس کا اخلاق ہی اچھا نہیں، اور جس کے اخلاق اچھے نہیں اس کا کوئی دوست نہیں رہتا، وہ تنہا رہ جاتا ہے، اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ یہ بہترین تحفہ ہے، تم اپنی اولاد کو دو۔ اور جس وقت تھا اولاد کی تربیت کرنے کا، ان کو ادب سکھانے کا، ان کو اخلاق سکھانے کا، اس وقت تو توجہ نہیں دی، اور جب بچہ بڑا ہو گیا، وہ غلط سوسائٹی میں چلا گیا، غلط لوگوں کے اندر اس نے اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، وہ جو ہے بدتمیز ہو گیا، ماں باپ کا نافرمان ہو گیا، بے ادب ہو گیا، بد لحاظ ہو گیا، تو پھر جو ہے ماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ ان کو صحبت اچھی نہیں ملی، باپ کہہ رہا ہوتا ہے کہ سوسائٹی اچھی نہیں تھی، لوگ برے مل گئے ہیں، اس لیے ہمارا بچہ بڑا ہو گیا ہے۔ تو بڑی سوسائٹی میں وہ پہنچا کیسے؟ برے لوگوں کے اندر وہ بیٹھا کس طرح؟ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہ زنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ یہ بچہ تو پہلے تمہارے پاس تھا، تمہاری زیر تربیت تھا، اور تمہارے کچھ حقوق تھے جو تم نے ادا کرنے تھے، وہ تم نے ادا نہیں کیے۔ اب بلیم معاشرے کو کرتے ہو، اب بلیم سوسائٹی کو کرتے ہو، اب دوست احباب کو کرتے ہو کہ سوسائٹی اچھی نہیں ملی، معاشرہ اچھا نہیں تھا، لوگ اچھے نہیں ملے، تو اس لیے جو ہے یہ اولاد بگڑ گئی ہے اور ان کو وہ لحاظ نہیں رہا۔ یہ بچپن سے ہی تربیت کی ضرورت تھی، اور کچھ ہمارے حقوق تھے، کچھ ذمہ داریاں تھیں، کچھ فرائض تھے جن میں ہم نے کوتاہی کی تو بچہ اس حال تک پہنچا۔ اس میں بہت ساری غلطی ہماری ہوتی ہے، ماں باپ کی ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ کی تعلیمات جو ہے ہمارے لیے، حضور نے فرمایا اولاد کی تربیت کے حوالے سے، آقا کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جس وقت تم اپنی اولاد کو تربیت دینے کا ارادہ کرو نا، بچہ اس قابل ہو جائے، اس کو بولنے کے قابل ہو جائے، تربیت دو۔ اور اس کی بہترین تربیت تم کیسے کر سکتے ہو؟ تم اس کو سمجھاؤ، یہ بھی بہترین طریقہ ہے تربیت کا، لیکن اولاد تمہارے کردار سے بہت زیادہ سیکھتی ہے۔ تمہارا کردار دیکھ کے اولاد اس نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتی ہے۔ ماں کیسے کر رہی ہے، اولاد اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ باپ کیسے کر رہا ہے، اولاد اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتی ہے۔ فرمایا کہ تم اپنا کردار گھر کے اندر ایسا بناؤ، کیونکہ اولاد بہت کچھ، بہت سارا نالج، بہت سارا علم اولاد تمہارے کردار سے سیکھتی ہے۔ باپ نماز نہیں پڑھتا اور وہ اپنے بیٹے کو کہے کہ بیٹا جا کے نماز پڑھاؤ، اگر بیٹا کچھ سمجھدار ہوا تو وہ کہے گا کہ ابا جی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟
باپ کو چاہیے کہ اگر اس نے اپنی اولاد کو نماز کی تربیت کرنی ہے، تعلیم دینی ہے، تو اس کو خود نماز پڑھنی پڑے گی۔ لیکن یہاں کے کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں پڑھی، چلو یہ بچہ ہی نماز پڑھنا شروع کر دے۔ بھائی تم نے کیوں نہیں پڑھی؟ کہتے ہیں جی چلو ہم نے تو ساری زندگی ایسے گزار دی، اب بچہ ہی ایسا بن جائے۔ ایسا ہوتا نہیں۔ اولاد باپ کے کردار سے، آپ اپنے بچے سے کہتے ہو بیٹا قرآن کی تلاوت کیا کرو، روزانہ فجر کے ٹائم بیٹھ کے تم ایک رکوع پڑھ لیا کرو، ایک صفحہ پڑھ لیا کرو۔ بچہ اگر تھوڑا سا سمجھدار ہوا تو وہ کہے گا ابا جی آپ کیوں نہیں پڑھتے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ سوال تو کر سکتا ہے نا۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنا کردار تو اپنی اولاد کے سامنے پیش کریں، یہ اور ہمارے حقوق میں سے ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہاری اولاد جب تم سے سیکھنا شروع کرے نا تو تم اپنے کردار سے زیادہ سکھاؤ اس کو۔ دروازے پہ دستک ہوئی ہے، بیٹا دروازے پہ آئے، کہا کہ آپ کے باپ سے ملنا ہے۔ باپ اندر سے کہتے ہیں کہ اس کو کہو ابا جی گھر میں نہیں ہے۔ پھر تم بعد میں اپنے بچے کو کہو کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، تو بچہ اب جھوٹ نہیں بولے گا، کیونکہ تم خود تو اس کی تربیت ہی ایسے کر رہے ہو، اپنا کردار اس کو پیش کر رہے ہو۔ کال آئی ہے، بچے کو موبائل پکڑا دیا، کہو کہ ابا جی گھر پہ نہیں ہے، موبائل چارجنگ پہ لگا ہے، کہیں باہر نکلے ہوئے ہیں۔ پھر تم اپنے بچے سے کہو کہ بیٹا کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولنا، تو اب کیا بچہ اس پہ عمل پیرا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تمہارے کردار سے تو جھوٹ سیکھ رہا ہے، اور وہ یہ جان رہا ہے کہ ہمارا باپ خود ہمیں جھوٹ سکھا رہا ہے اور غلط تربیت ہو رہی ہے اس سے بچے کی۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا نا کہ تم اپنے کردار سے اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ تم خود نماز پڑھو، بچے کو تم ایک دفعہ کہو گے نماز کا، 2 دفعہ کہو گے، 3 دفعہ کہو گے، چوتھی دفعہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بچہ خود بخود جو ہے اس کام پہ لگ جائے گا۔ خود تھوڑی سی تلاوت کر لیا کرو گھر کے اندر، ایک رکوع پڑھ لو، ایک صفحہ پڑھ لو، اور اپنے بچے کو پھر کہو، 2 دفعہ کہو گے، 3 دفعہ کہو گے، چوتھی دفعہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بچہ خود بخود اس کام پہ لگ جائے گا۔ بچے کی فطرت ہے، 1-2 دفعہ اس کو جس کام پہ آپ لگانا چاہیں وہ خود بخود لگ جاتا ہے، پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو بچہ کہے گا کہ اب یہ ٹائم ہو گیا ہے، اب نماز کا ٹائم ہو گیا، اب تلاوت کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہاری جو اولاد ہے وہ تمہارے کردار سے سبق حاصل کرتی ہے، وہ تمہارے کردار سے سیکھتی ہے۔ سب سے پہلے اپنی اولاد کے سامنے کردار پیش کرو، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو ٹائم دو، ان کو وقت دو، کچھ ٹائم ان کے ساتھ بیٹھ کے گزارو۔ اس سے بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے اور اس سے بچہ بہت کچھ حاصل کرتا ہے۔ اپنی اولاد سے پیار کرو، ہر وقت غصہ کرنا، ہر وقت بچے کو مارنا پیٹنا، ہر وقت بچے کو ڈانٹنا، اس سے جو ہے اولاد بگڑ جاتی ہے، اولاد خراب ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ تم جو ہے سختی بھی کرو لیکن ان سے پیار بھی کرو، اور دونوں طرح سے نرمی کا سلوک تم اپنی اولاد کے ساتھ رکھو، اس سے تمہاری اولاد کی بہتر تربیت ہوگی۔ اور یہ حق ہے تمہارے اوپر، اللہ نے لازم کر دیا ہے تمہاری اولاد کے حوالے سے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، چھوٹی سی عمر تھی، آقا کریم علیہ السلام نے اٹھایا ہوا تھا، اور آقا کریم علیہ السلام ان کا منہ چوم رہے تھے، کبھی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، حضرت امام حسن کو چوم رہے ہیں۔ تو ایک اعرابی، ایک بدو پاس سے گزرا، اس نے کہا کہ ہم تو ایسا نہیں کرتے اپنے بچوں کے ساتھ، آپ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح پیار کرتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا، اور پھر میرے حضور فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم چھین لیا ہو تو پھر میں کیا کروں۔ بچوں کے ساتھ تو پیار کیا جاتا ہے، اور اپنی اولاد سے پیار کرنے کی تعلیم آقا کریم علیہ السلام دے رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام سکھا رہے ہیں کہ تم اپنی اولاد سے پیار کرو، ان کے ساتھ بیٹھو، کچھ وقت گزارو ان کے اندر۔ بہت سارے ایسے والدین ہیں جن کو شکوہ ہے اپنی اولاد سے کہ ہماری اولاد ہماری فرمانبردار نہیں رہی، ہمارا ادب نہیں کرتی، لحاظ نہیں کرتی۔ اس کی بیسک بعض اوقات یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ باپ نے کمایا تو ہے ان کے لیے، اور بڑا کچھ اپنی اولاد پہ اس نے خرچ کیا ہے، ان کی تعلیم کے اخراجات، ان کے معاش کے لیے، ان کے روزگار کے لیے، لباس خوراک کے لیے اس نے بڑا کچھ کیا۔ کئی ایسے ہیں والدین جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اپنی اولاد کے لیے باہر گزار دیں، لیکن اولاد فرمانبردار نہیں ہوئی، اولاد با اخلاق نہیں ہوئی، اولاد نے ان کا ادب نہیں کیا۔ وہ کہتے جی انہی کے لیے تو میں ساری زندگی کرتا رہا، لیکن اب کیا ہوا ہے، یہ میری فرمانبرداری نہیں کرتے، ادب نہیں کرتے، لحاظ نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کے لیے کماؤ، ان کے لیے محنت کرو، لیکن کچھ وقت ان کے ساتھ بیٹھ کے گزارو۔ 3 اوقات میں کم از کم 1 وقت کا کھانا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا چاہیے، اور ان کو کوئی نہ کوئی ایسی بات جو ہے بتا دینی چاہیے جو ان کی اخلاقیات کو اور ان کے آداب کو بہتر بنائے، اور اس کی تعلیم آقا کریم علیہ السلام نے دی۔ اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تقسیم ہے اللہ کی، اللہ جسے چاہے اولاد سے نواز دے اور جسے چاہے اولاد سے محروم رکھے، جسے چاہے بیٹیاں عطا کر دے اور جسے چاہے بیٹے عطا کر دے، اور جسے چاہے بیٹیاں اور بیٹے دونوں عطا کر دے۔ یہ تقسیم ہے اللہ کی، یہ انسان کے اختیار کا معاملہ نہیں، یہ میرے رب کی تقسیم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر دونوں اولادیں ہوں تمہارے پاس، بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں، تو ان کے اندر جو ہے تم فرق نہ کرو، بلکہ دونوں کے ساتھ برابر پیار کرو، دونوں کو برابر حقوق ادا کرو ان کے، اور دونوں کے ساتھ جو ہے تمہارا رویہ بالکل برابر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بیٹا ہے تو اس کے ساتھ زیادہ پیار کیا جائے، اس کا زیادہ دھیان رکھا جائے اور بیٹی کی طرف توجہ نہ دی جائے، تو اس سے اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ دونوں اگر نعمتیں ہیں اور رحمت بھی ہے تمہارے پاس، تو دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک رکھو اور جو ہے ان کے ساتھ عدل کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو، برابر پیار کرو دونوں کے ساتھ، بلکہ جو ہے بیٹی کے ساتھ زیادہ پیار کرنے کی تعلیم دی حضور نے۔ فرمایا کہ جس وقت تم کوئی چیز بچوں کے کھانے کی لے کے آؤ اپنے گھر کے اندر، فرمایا کہ بیٹا بھی ہے تمہارا، بیٹی بھی ہے تمہارے گھر کے اندر، تو پہلے ہاتھ بیٹی کی طرف بڑھاؤ، پھر ہاتھ بیٹے کی طرف بڑھاؤ۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنی توجہ نہیں کرتے اپنی بیٹیوں کی طرف، وہ کہتے ہیں کہ جی پرایا دھن ہے، جوان ہوں گی تو شادی ہو جائے گی، دوسرے گھروں میں چلی جائیں گی، بیٹا تو ہماری جائیداد کا وارث ہے، ہمارے گھر کا وارث ہے، ہمارے نظام کا، کاروبار کا، کارخانے کا مالک بنے گا، اس کو نظام کو سنبھالے گا، تو اتنی توجہ نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا کہ دونوں کو جو ہے آپ نے برابر حقوق دینے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ بیٹی جو ہے اس کے اندر احساس کمتری پیدا نہیں ہوگی، اور یہ حقیقت ہے، یہ کائنات کا ضابطہ ہے، بیٹیاں بیٹے سے زیادہ پیار کرنے والی ہوتی ہیں، اس لیے ان کا زیادہ خیال رکھا جائے۔ بیٹے ان کی تو نظر بعض اوقات جائیداد پہ ہوتی ہے، کاروبار پہ ہوتی ہے، مکان پہ ہوتی ہے کہ چلو باپ مرے گا تو اس سب کو میں نے سنبھالنا ہے، لیکن بیٹیاں جو ہوتی ہیں یہ اپنے باپ کی میت کی وارث ہوتی ہیں، ان کو اپنے باپ کی زندگی کی، ان کی پریشانی کی فکر ہوتی ہے، ان کے غم کی یہ شریک ہوتی ہیں۔ بعض اوقات بیٹے چھوڑ جاتے ہیں، آپ نے ان کو پالا پڑھایا، بڑا کیا، جوان کیا، ان کے لیے آپ نے زندگی کھپا دی، بعض اوقات باہر ملکوں میں آپ نے اپنا وقت گزارا، لیکن جب وہ شادی شدہ ہوں گے اور اپنے کمانے کے قابل ہوں گے، الگ کاروبار ان کا سیٹ ہوگا، تو وہ باپ کو چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے والدین کی کہانی ہمارے سامنے ہے کہ جن کے 4 بیٹے تھے، 5 بیٹے تھے، 6 بیٹے تھے، کسی نے 10 سال باہر لگائے، کسی نے 15 سال باہر ملک میں گزارے، کسی نے 20 سال باہر ملک میں گزارے، اور انہوں نے اپنی اولاد کو پالا، جوان کیا، اور جب اولاد جوان ہوئی، شادی شدہ ہو گئی، تو وہ سارے جو ہے اپنی بیویوں کو لے کے الگ الگ مکانوں کے اندر شفٹ ہو گئے، اور پھر اس ماں باپ کو پالنا ان سب کے لیے مشکل ہو گیا۔ اور جس طرح ان کی شادی ہوئی تھی اور وہ 2 اکیلے رہے تھے نا، اب 4 بچے 6 بچے جوان ہونے کے باوجود اسی طرح وہ 2 ہی ہیں، اسی طرح اکیلے ہیں، اولاد اپنے اپنے گھروں میں الگ ہو گئی ہے۔ تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تمہارا حق تو ہے کہ تم ان کی تربیت کرو، لیکن فرق نہ کرو ان کے اندر، تم جو ہے ان کے اندر برابر کے جو ہے حقوق ان کو ادا کرو اور انصاف کے ساتھ ان کے اندر وقت گزارو، پھر جو ہے اگلا معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دو۔ تم نے ان کے دین کی فکر کرنی ہے، دنیا کی فکر نہ کرو۔ دنیا کی جو فکر ہے نا، ہمارے اندر صرف دنیا کی فکر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ذمہ اللہ نے لے لیا ہے، تمہیں یہ ذمہ لینے کی ضرورت نہیں، بس تم کوشش کرو اور جو حالات اور واقعات جو ہے تمہارے سامنے ہیں ان کے مطابق تم پورا کرو، لیکن فکر چھوڑ دو ان کی دنیا کی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ میں نے انسان کا رزق اس جگہ پہ لکھا ہے جہاں پہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے نا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ ہم نے انسان تو کیا دنیا میں کوئی جاندار ایسا پیدا نہیں کیا جس کے رزق کی ذمہ داری ہم نے نہ لی ہو۔ فرمایا کہ جو تمہارے مقدر کا ہے، جو تمہارے حصے کا ہے، وہ تمہیں مل کے رہے گا، تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، وہ تمہیں ضرور ملے گا، تم جہاں بھی چلے جاؤ گے تمہیں ملے گا۔ تمہیں زیادہ فکر اس کے دین کی کرنی چاہیے، اپنی اولاد کے دین کی پرواہ کرو، تاکہ جو ہے کل تم چلے جاؤ اپنی قبروں کے اندر تو یہ ہاتھ اٹھا کے تمہارے لیے دعا کر سکیں۔ محدث ابن جوزی نے ہارون الرشید کا واقعہ لکھا۔ ہارون الرشید بہت بڑا نام ہے، اور جب میں نے اس کا نام لیا تو تمام لوگوں کے ذہن میں ایک نقشہ اس کا آ گیا ہوگا، خلیفہ ہارون الرشید کا، بہت بڑا نام ہے۔ حضرت امام کوسائی آپ کے دور کے بہت بڑے محدث تھے،
قرآن کی تفسیر جانتے تھے، حدیث کے شیخ تھے، شیخ الحدیث تھے، اور فقہ پہ عبور حاصل تھا۔ تو حضرت امام کوسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا، ہارون الرشید نے اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ مامون الرشید میرا بیٹا ہے اور میرے بعد اس نے مسند سنبھالنی ہے، اس نے بادشاہ بننا ہے اور اس نے لوگوں کے اندر فیصلے کرنے ہیں، تو اس لیے جو ہے آپ مہربانی فرمائیں اور مجھے گھر کے اندر کچھ وقت عنایت فرمائیں تاکہ میرا بیٹا قرآن و حدیث کو بھی سمجھ سکے، کیونکہ اس نے کل کو فیصلے کرنے ہیں، یہ بڑا ہوگا، تو یہ اگر قرآن کو سمجھے گا، حدیث کا نور سمجھے گا تو اس کو آسانی ہوگی، فیصلہ کرنے کے اندر یہ جو ہے مہارت حاصل کر لے گا۔ تو آپ مہربانی فرمائیں، آپ گھر میں آ کے جو ہے نا اس کو دین پڑھا جایا کریں۔ تو حضرت امام کوسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ میں کسی کے گھر میں جا کے دین نہیں پڑھاتا، اگر آپ کے بیٹے مامون الرشید نے دین سیکھنا ہے تو پھر اس سے کہو کہ جس طرح میرے مدرسے کے اندر، میرے ادارے کے اندر سارے بچے زانو تلمذ جو ہے بچھا کے وہ دین سیکھتے ہیں، قرآن کا نور، حدیث کا نور لیتے ہیں، تو اسی طرح آپ کے بیٹے کو بھی آنا ہوگا، یہ جائے کہ وہ بادشاہ کا بیٹا ہو، اس کو اسی طرح بیٹھنا ہوگا جس طرح سارے بیٹھتے ہیں، وہیں پہ آنا ہوگا جہاں پہ سارے آ کے علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ ضابطہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارے بیٹے کے لیے میں الگ تمہارے گھر میں آ کے اس کو دین پڑھاؤں۔ تو بادشاہ تھا نا، اس نے کہا کہ اے امام، میں اس طرح کر سکتا ہوں کہ تمہارے ادارے کے جتنے بھی طلباء ہیں نا، میں اپنے محل کے اندر ان کے لیے ایک الگ جگہ مختص کر سکتا ہوں، آپ ان کو بھی لے آیا کریں، ان کے جو اخراجات ہوں گے، قلم دوات کے جو اخراجات ہوں گے اور ان کے لباس خوراک کے جو انتظامات ہوں گے وہ بھی میں کر دوں گا، تو آپ ادھر دربار میں ہی آ کے پھر پڑھا جایا کریں اور ان بچوں کو بھی ساتھ ہی لے آیا کریں۔ تو حضرت امام کوسائی نے فرمایا کہ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوگا، ہمارے ادارے میں آنا ہوگا، کیونکہ ہمیشہ پیاسا کنویں کی طرف جاتا ہے، کنواں پیاسے کی طرف نہیں جاتا، آپ کے بیٹے کو وہاں آنا ہوگا جہاں سارے بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ ہماری جو اولاد ہے نا، بعض اوقات ان کے دلوں کے اندر قرآن کا ادب پیدا کیوں نہیں ہو پاتا، اور قرآن اور حدیث سے اور دین سے وہ اس طرح محبت کیوں نہیں کر پاتے؟ بعض لوگوں کا یہ المیہ ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بیٹے کو مسجد میں، مدرسے میں نہ جانا پڑے قرآن سیکھنے کے لیے، بلکہ قاری صاحب ہی آ کے ہمارے گھر میں یہ سارا کام کر جائیں اور وہ گھر میں ہی آ کے پڑھا دیں۔ تو اس کا نتیجہ اور رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ بچہ پڑھ تو جاتا ہے، قرآن پاک تو وہ پڑھ جائے گا، اس کو پڑھنا بھی آ جائے گا، لیکن جو قرآن کا ادب ہے اور اس کی جو حقیقی روحانیت ہے وہ بچہ حاصل نہیں کر پاتا۔ مسجد میں اگر بچے کو بھیجیں گے، اس کے یونیفارم کا خیال کیا جائے گا، استاد کی وہ سختی برداشت کرے گا، استاد کے اصول اور قوانین پہ اس کو عمل پیرا ہونا پڑے گا، کبھی وہ ڈانٹ کھائے گا، کبھی استاد سے مار کھائے گا، یہ ساری مشقت کے بعد جب وہ قرآن پڑھے گا تو پھر اس کے اندر قرآن کا احترام بھی پیدا ہوگا۔ لیکن کیا ہے، مولوی صاحب کو 1000-2000 پہ لگا دیا گھر کے اندر ہی کہ آپ ادھر ہی آ کے بچے کو قرآن پڑھا جاؤ۔ اب ہونا تو یہ چاہیے نا تھا کہ طالب علم جو ہے، شاگرد جو ہے، وہ استاد کا پابند ہو، لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ استاد طالب علم کا پابند ہے۔ بچے نے نانی کے گھر جانا ہے، استاد نے دروازے پہ دستک دی، کہا استاد جی آج آپ کی چھٹی ہے، بچہ نانی کے گھر چلا گیا ہے، بچہ آرام کر رہا ہے، اس کے سونے کا وقت ہے، استاد کو چھٹی مل رہی ہے، استاد جی آج آپ چلے جائیں، مولانا آپ چلے جائیں، آج بچہ آرام کر رہا ہے، اس کے آرام کا وقت ہے۔ تو ایسا بچہ جب قرآن پڑھے گا تو کیا اس کے دل کے اندر قرآن کا احترام پیدا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو اپنی اولاد پہ تھوڑی مشقت کریں، آپ ان پہ تھوڑا جبر کریں، سختی ان کو سہنے کی عادت ڈالیں تاکہ بچے کے اندر جو قرآن کا ادب ہے اور جو دین کا ادب ہے وہ پیدا ہو، کیونکہ جو چیز محنت سے حاصل کی جاتی ہے، جو چیز تگ و دو اور مشقت سے حاصل کی جاتی ہے، پھر اس کی قدر بھی ہوتی ہے، اور جو چیز فری میں مل جائے، جس کے لیے انسان کو بالکل محنت نہ کرنی پڑے، اور ایسے ہی گھر بیٹھے انسان کو جو ہے تشت میں رکھ کے مل جائے، تھالی میں رکھ کے مل جائے، تو پھر اولاد کو قدر نہیں ہوگی اس کی۔ تو اس لیے تھوڑا سا ان کے اوپر، ان کے دین کے اوپر مشقت کریں، ان کو سختی سہنے کا کہیں۔ تو حضرت امام کوسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ مامون الرشید کو آنا ہوگا جہاں سارے طالب علم بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ہمارے ادارے کا رخ کرنا ہوگا۔ تو آگے بھی بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، میں بیٹے کو کہہ دوں گا، وہ آئے گا پڑھنے کے لیے، لیکن آپ جانتے ہیں نا وہ بادشاہ کا بیٹا ہے، تو آپ اس کو ذرا پہلے پڑھا دینا، جب وہ آئے پڑھا کے فوراً اس کو گھر بھیج دینا، کیونکہ اس نے یہاں پہ بھی کئی معاملات دیکھنے ہوتے ہیں، ہمارا اس نے نظم و ضبط اور نظام دیکھنا ہے، جو ہم حکمرانی کر رہے ہیں اس کو بھی اس نے سمجھنا ہے، تو آپ جلدی جلدی اس کو بھیج دینا سب سے پہلے سن کے۔
تو حضرت امام کوسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تمہارا بیٹا اگر بیٹا ہے تو باقیوں کے بیٹے بیٹے نہیں ہیں۔ تمہارا بیٹا جس طرح آئے گا اور باقی سارے طلباء پڑھیں گے تو وہ بھی اسی طرح پڑھے گا۔ اگر وہ پہلے آئے گا تو پہلے پڑھے گا، بعد میں آئے گا تو بعد میں پڑھے گا، اور سارے طلباء کے ساتھ ہی اس کی چھٹی ہوگی۔ یہ نہیں کہ باقی پڑھ رہے ہوں گے اور تمہارے بیٹے کو جلدی چھٹی ہوگی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو ہارون الرشید سمجھ گئے کہ یہ ایک خوددار انسان ہے، چند ٹکوں کے لیے یہ دین کو بیچنے والا نہیں ہے، یہ صحیح حقیقی معنوں میں قرآن کا نور دینے والا ہے، حدیث کا نور دینے والا ہے، دین کی ترجمانی کرنے والا ہے۔ تو یہ کبھی بھی مروب نہیں ہوگا چند پیسوں سے، میری بادشاہت سے، حکمرانی سے، میرے عہدے سے، میرے رعب اور دبدبے سے یہ مروب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر غیرت ہے، عزت ہے، خودداری اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے اندر پھر ہارون، وہ لوگ سمجھنے والے تھے، اکڑنے والے نہیں تھے۔ یہاں پہ لوگ اکڑ جاتے ہیں، لیکن وہ سمجھنے والے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ ایسا شخص قابل احترام ہے جس کے اندر جو ہے خودداری ہے، اور وہ دین کو چند ٹکوں کے لیے فروخت نہیں کرتا۔ ایسے شخص کی خدمت کی جائے، ایسے شخص کی میت میں اپنی اولاد کو چھوڑا جائے تاکہ دین جو ہے صحیح معنوں میں اور دین کے حقیقی جو مفہوم کو ہے وہ سمجھ سکے اولاد۔ تو ہارون الرشید نے کہا کہ جو ہے امام مجھے سمجھ آ گئی اور آپ کو میں اچھی طرح سمجھ گیا، مامون الرشید آئے گا آپ کے پاس پڑھنے کے لیے، جب آپ چاہیں اس کو چھٹی کروائیں، جس طرح آپ چاہیں اس کو پڑھائیں، جس طرح چاہیں اس کی تربیت کریں۔ میرے بیٹے کی دینی اور مذہبی تربیت آپ نے کرنی ہے، میں بیٹا آپ کے سپرد کرتا ہوں، جب تک چاہیں اس کو پڑھائیں، جب آپ کی اجازت ہوگی تو میرا بیٹا وہاں سے آئے گا۔ تو یہ رواج تھا پہلے، آج تو ٹوٹیاں لگ گئی ہیں، بڑی آسانی ہے، پہلے لوٹے بھر کے وضو کیا جاتا تھا اس دور میں۔ تو یہ حکم تھا حضرت امام کوسائی علیہ رحمہ کا، بچوں کی ڈیوٹی لگی تھی کہ آج فلاں نے وضو کرانا ہے، فلاں نماز کا وضو فلاں بچہ کروائے گا، یہ ڈیوٹی لگی تھی۔ تو ایک دن باری تھی مامون الرشید کی، وہ حضرت امام کوسائی کو وضو کروا رہا ہے، لوٹا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، پانی ڈال رہا ہے اپنے استاد کے اوپر، استاد وضو کر رہا ہے۔ تو ہارون الرشید اپنے وزراء کے ساتھ گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں، کسی کام سے نکلے، انہوں نے دیکھا، مدرسے کے پاس سے رستہ تھا، گزرے، دیکھا کہ مامون الرشید نے لوٹا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور امام صاحب کو وضو کروا رہا ہے۔ تو آپ نیچے اترے گھوڑے سے، اور وہ درہ جس کے ساتھ آپ اپنا گھوڑا ہانکتے تھے وہ درہ لیا اور زور سے اپنے بیٹے کی پشت پہ ایک درہ دے مارا، اور اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی۔ اب ہو سکتا ہے ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہو کہ اس نے کہا ہوگا کہ ایک بادشاہ کا بیٹا ہو کہ ایک مولوی کی خدمت میں لگا ہوا ہے، ایک عالم محدث کی خدمت میں لگا ہوا ہے، ایک دیندار شخص کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کی پشت پہ درہ مارا۔ نہیں، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ ہارون الرشید نے کہا کہ تم نے اپنے استاد کو مشقت میں ڈالا ہوا ہے، تم نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا پکڑ کے پانی ڈال رہے ہو، ایک ہاتھ سے لوٹا پکڑو اور دوسرے ہاتھ سے اپنے استاد کے پیر دھو، ان کی صحیح طرح سے خدمت کرو، اپنے استاد سے مشقت کروا رہے ہو۔ تو جس وقت اس طرح جو ہے اولاد کو مشقت کے اندر ڈال کے دین سکھایا جائے گا تو پھر اولاد کے اندر جو ہے ایک دین کی قدر پیدا ہوگی۔ بعض اوقات ہمارے بچے قرآن تو پڑھ جاتے ہیں اور بھی بڑے دینی علوم سیکھ جاتے ہیں اور مذہبی فنون ان کو آ جاتے ہیں، لیکن حقیقی وہ قدروں سے ناآشنا ہوتے ہیں اور قرآن اور حدیث کی حقیقی روحانیت سے وہ معروم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو مشقت نہیں کرنی پڑی، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی دنیا کی فکر کرتے ہو تو ان کے دین کی بھی فکر کرو، تم اپنی اولاد کے دین کی فکر کر لو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اچھی تربیت میں اور اچھی صحبت میں خود بیٹھو۔ حضور نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس دین کا علم نہیں ہے، آپ نہیں اتنا دین کو سمجھتے اور بوجھتے، تو پھر تمہیں ضرورت ہے کسی جو ہے مذہبی شخص کی صحبت اختیار کرنے کی، اس سے سیکھنے کی۔ تو آپ خود بھی جاؤ اور اپنی اولاد کو بھی لے کے جاؤ۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ ہم اپنی اولاد کو جو ہے ٹھیک طرح سے اس کی مذہبی رہنمائی نہیں کر سکتے، تو پھر کسی ایسے شخص کے پاس ان کو بھیجو اور ان کو تعلیم دو، ان پہ سختی کرو تاکہ وہ جا کے اس سے دین حاصل کرے۔ یہ ہماری ضرورت ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچا لو۔ اس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ اولاد کے لیے ماں باپ کے بڑے حق رکھے گئے۔ باپ کو جنت کا درمیانی دروازہ کہا گیا اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو ڈال دیا، لیکن کچھ ذمہ داریاں ماں باپ کی بھی رکھ دیں اپنی اولاد کے لیے۔ فرمایا کہ تم ان کو اچھی تعلیم دو، اچھی تربیت کرو،
ان کو اچھا روزگار مہیا کرو، اچھی جگہ شادی کرو، اچھا گھر بنا کے دو، اور یہ ضرورت ہے۔ اسلام دنیا کی تعلیم سے کسی موقع پہ اسلام نے نہیں روکا۔ آپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، فلسفی بنائیں، سیاستدان بنائیں، جو مرضی بنائیں، کہیں اسلام نے اس کی نفی نہیں کی، کہیں اسلام نے نہیں روکا، لیکن فرمایا کہ تم اپنی اولاد کے دین کی بھی فکر کرو، ان کے اخلاقیات کی، اور ان کو اچھا ادب دے کے جاؤ، اچھا دین دے کے جاؤ۔ اس میں تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اسی حوالے سے آج کا جو ہمارا درس قرآن تھا، کیونکہ علماء اکثر اس بات پہ تو تبصرہ کرتے ہیں کہ اولاد کو ماں باپ کا فرمانبردار ہونا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی اولاد کے لیے، خون پسینہ ایک کر کے اپنی اولاد کو انہوں نے پالا جوان کیا، تو اولاد کا بھی حق ہے کہ ان کا ادب کرے۔ لیکن کچھ چیزیں کہیں پہ والدین بھی غلطی کر جاتے ہیں، کچھ حقوق و فرائض والدین کے بھی رکھے ہیں اسلام نے، اسی لیے آج ان پہ بات کر دی تاکہ اس سے بھی ہم کچھ حاصل کر سکیں۔ قرآن و سنت کا یہ پیغام عام کرنے کے لیے ہر مہینے اسی طرح کی ایک تقریب ہم جو ہے مختصر سے وقت میں منعقد کرتے ہیں۔ آپ بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ہر دفعہ میں بھی آپ کو یہ ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف بھی لایا کریں اور دوست احباب کو بھی اس میں دعوت دیا کریں۔ جو بات ہم یہاں پہ سنیں، کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ میں بھی اس پہ عمل کروں اور آپ بھی اس پہ عمل کریں۔ تو اگر ہم کسی بات پہ عمل کریں گے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اور اس میں ہم اپنی عاقبت جو ہے سنوار رہے ہیں۔ اگر عمل نہیں بھی ہوتا تو جتنی گھڑیاں اور جتنے لمحات ہم یہاں پہ بیٹھ کے اللہ رسول کا ذکر کر لیتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑے اجر کی بات ہے اور بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ احباب اپنا قیمتی وقت لے کے یہاں پہ تشریف فرما ہوئے، چھت پہ موجود خواتین بھی، اللہ تعالی سب کی صحیح کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین، تیرے اس پاک گھر میں ہم نے چند گھڑیاں، چند ساعتیں گزاریں، تیرا ذکر کیا، تیرے حبیب کا ذکر کیا، قرآن و سنت کا پیغام سنا پہنچایا گیا۔ اے مولا اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جتنے بھی احباب دور و نزدیک سے چل کے چھت پہ موجود خواتین تیرے اس پاک گھر میں درس قرآن و حدیث کی اس تقریب میں شریک ہوئے، اے مولا سب کے گھروں میں پلٹنے سے پہلے اس اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں میں داخل فرما۔ اٹھنے والے ہر قدم کے عوض نیکیاں عطا فرما، گناہوں کی معافی عطا فرما، درجات کی بلندی عطا فرما، ہمارے حال پہ اپنا فضل و کرم فرما، ہماری دینی دنیاوی مشکلات کو حل فرما، ہمیں دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، آنے والی زندگی میں امن سکون سلامتی عطا فرما، تمام غیبی ناگہانی حادثات و بلیات سے محفوظ فرما، ہمارے گھروں میں جو بیماریاں مصیبتیں تکلیفیں پریشانیاں ہیں دور فرما، ہمارے مال جان کاروبار رزق علم عمل میں برکتیں عطا فرما۔ جو مسلمان بیمار ہیں اس محلے میں، اس شہر میں، اس ملک میں، گھروں میں، ہسپتالوں میں، ہم سب خواتین و حضرات میں جو کوئی بیمار ہیں، جن بیماروں نے دعائے صحت کے لیے کہا، اے مولا ہمارے ساتھی شریف صاحب کی اہلیہ کا آپریشن ہے، بشیر گڑ والے ہمارے محلہ دار بیر ہوتے ہیں، ان کا آپریشن ہے، بیمار ہیں شدید، اے مولا جن بیماروں نے دعا کے لیے کہا، اے مولا سب کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما، سب کی بیماریوں میں آسانیاں پیدا فرما، ان کے شفا ان کے قریب فرما، ہماری نیک جائز دلی دعائیں دلی مرادیں دلی حاجات کو پورا فرما۔ جو والدین اپنے بیٹے بیٹیوں کے رشتوں کے معاملے میں پریشان حال ہیں، اے مولا ان کے لیے نیک صالح اسباب مہیا فرما، معاملات میں آسانیاں پیدا فرما، ہمیں عبادت کا ذوق عطا فرما، سجدوں کا شوق عطا فرما، قرآن سے سچی لگن عطا فرما، ہمیں دین کی راہوں کا مسافر بنا، ہماری سوچوں کو پاکیزگی خیالوں کو طہارت عطا فرما، ہماری خلوتیں جلوتیں پاک فرما، شر شیطان شر انسان سے محفوظ فرما، نفس کے شر سے محفوظ فرما، ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما،
یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں مستجاب فرما۔ جو دوست احباب ساتھی کاروبار روزگار کے سلسلے میں پریشان ہیں مولا ان کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما۔ جو دوست احباب ساتھی اہل محلہ یا الہ العالمین ہمارے ملنے والے بیرون ممالک امیگریشنز کے پرابلم کا شکار ہیں، پیپرز کے مسائل میں مبتلا ہیں یا کسی بھی مجبوری سے وطن واپس نہیں آ پا سکتے، اے مولا ان کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما۔ جتنے بھی احباب خواتین اپنا قیمتی وقت لے کے یہاں پہ حاضر ہوئے، اے مولا جو آرزوئیں تمنائیں حاجات دلوں میں ہیں، اے مولا اپنے کرم سے پوری فرما، دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جو ہم نے مانگ لیا وہ بھی عطا فرما، جو نیا خانہ قلوب میں ہے زباں پہ نہیں لا سکے، اے پروردگار اپنے کرم سے عطا فرما۔ یا الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کو یہود و حنود کے خطرات سے محفوظ فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں پہ پہرہ دینے والے جو مجاہدین ہمارے موجود ہیں، اے مولا ان کی حفاظت فرما، انہیں صبر و استقامت عطا فرما۔ جو اپنی جانوں کی قربانی دے گئے، اے مولا ان کے درجے بلند فرما۔ یا الہ العالمین بالخصوص کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا الہ العالمین ان کو کافروں کے ظلم سے محفوظ فرما، کشمیر کو آزادی عطا فرما۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اے مولا اپنے غیبی خزانوں سے پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا الہ العالمین پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما۔ یا الہ العالمین مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اتفاق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔